نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سننے والوں کو اور چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سبسکرائب کرنے والوں کو، اللہ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر مسلمان کی جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ پورا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کا عمل بڑا ہی قیمتی عمل ہے اور آج جمعرات کا دن بھی ہے۔ جمعرات کا دن ویسے بھی بڑی برکت والا، بڑی عظمتوں والا دن ہے۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو انسان جمعرات کو یا جمعے کو فوت ہوتا ہے، یہ اتنے بابرکت دن ہیں کہ ان کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے عذاب قبر کو اٹھا لیتے ہیں۔ آگے پھر اس کی تفصیل ہے جو کہ محدثین نے بیان کی ہے کہ کیا صرف جمعرات اور جمعے کے دن عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے یا پھر ساری عمر کے لیے، ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ بہرحال میں اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دن بڑی عظمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ پیارے دوستو، آج کا عمل بالکل بھی ضائع نہ کیجیے گا، توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ سنیے گا، اور آج جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کروانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کیسے بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کو مانگنا کیسے ہے۔ صحیح بات تو میں یہ بتاؤں کہ ہم تمام لوگوں کو صحیح مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں آتا۔ دوستو، بادشاہ سے کیسے مانگا جاتا ہے یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ دنیا والوں سے ہم کوئی چیز مانگتے ہیں، اگر مانگنے کا ڈھنگ صحیح نہ ہو، طریقہ صحیح نہ ہو تو وہ لوگ بھی ہمارے انداز پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی بادشاہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو غافل دل کے ساتھ پکارا جائے گا، غفلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا تو پیارے دوستو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے پہ ناراض ہوتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات کو پورا کرواتے وقت اور مانگتے وقت اگر دل میں کوئی شک و شبہ ہوگا، اور اگر تھوڑا سا ایک رائی کے برابر بھی دل میں تصور پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی ہے کہ مردود ہوتی ہے، تو بھی اس کے عمل کی، اس کے وظیفے کی جان نکل گئی۔ کیونکہ دوستو اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بالکل بھی نا امید نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر 100% امید ہو۔ جو انسان اللہ کی ذات پہ امید باندھتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے، الحمدللہ، ہمیں پتہ ہے کتنے بھائی بہن ایسے ہیں جن کے میسیجز ہمیں موصول ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے کام کو بنا دیا ہے۔ دوستو، ایک ہی عمل ہوتا ہے، ایک ہی وظیفہ ہوتا ہے، ایک بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں، ایک بندہ کرتا ہے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی ذات تو ایک ہے اور وظیفہ تو ایک ہے، البتہ کرنے والے دو ہیں، لہٰذا ان کے یقین بھی الگ الگ ہیں، ان کا اعتماد بھی الگ الگ ہے، اللہ کی ذات پہ ان کا بھروسہ بھی الگ الگ ہے۔ اس لیے جس انسان کا جتنا مضبوط اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جلدی نوازیں گے۔ آج جو عمل، جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے یہ بڑا ہی جمالی ہے۔ اس وظیفے کو کرتے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کو اور نصرت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لینا ہے۔ بس جو بھی آپ کے ساتھ واقعہ پیش آئے، آپ نے خواب میں ہو یا حالت بیداری میں ہو، آپ نے اس کو اپنے تک رکھنا ہے اور اس پہ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ حضرت الیاس
علیہ السلام کے کلمات ہیں، ان کلمات میں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اور یہ ہمارے بزرگوں کے مجربات میں بھی شامل ہے، یعنی ہمارے بزرگوں کی وظائف کی کتابوں میں یہ وظیفہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ کے ساتھ جب پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے پاس ایک خوشبو رکھنی ہے، چاہے عطر ہو یا پرفیوم ہو، آپ نے وہ خوشبو لگا لینی ہے، اپنے جسم کے اوپر خوشبو لگا لینی ہے، نہ بہت زیادہ لگانی ہے کہ آپ کو تنگی محسوس ہو، اور نہ اتنی تھوڑی لگانی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ خوشبو لگی ہے کہ نہیں لگی۔ آپ کو جب خوشبو آنا شروع ہو جائے تو آپ نے اتنی ہی مقدار میں خوشبو لگانی ہے۔ خوشبو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا جو انسان خوشبو کا اہتمام کرتا ہے، فرشتے اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے کپڑوں پہ اچھی طرح سے خوشبو لگانی ہے۔ خوشبو لگانے کے بعد آپ نے دو زانوں، جس طرح ہم التحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، اس طرح سے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور قبلہ کی طرف منہ کر لینا ہے۔ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے مختصر ہے، اور نماز والا درود پاک آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ جو کلمات میں پڑھنے لگا ہوں آپ کی سکرین پہ آ رہے ہوں گے، آپ نے ان کلمات کو 300 دفعہ پڑھنا ہے۔ 300 دفعہ، انتہائی آسان ہے، 300 دفعہ آپ نے ان کلمات کو دہرانا ہے۔ یا حلیم ذی الآنات فلا یعادلہ شیء من خلقہ، یا حلیم، ان کلمات کو آپ نے 300 دفعہ پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بڑا ہی جمالی عمل ہے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کی کیفیات بن جائیں یا آپ کو بہت زیادہ قلب کے اوپر، دل کے اوپر بوجھ محسوس ہو، تو وہ سمجھ لیں اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے اور دنیا کی محبت دل سے نکل رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ جمالی وظیفہ ہے، اس میں اللہ کا جمال، اللہ کی بزرگی، شان و شوکت کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو انتہائی خوش دلی کے ساتھ اور انتہائی امید کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا فرمائیں گے۔ آپ کے گھر کی الماریاں اللہ اتنی مال سے بھر دیں گے کہ آپ دیکھ کر حیران اور خوش ہو کر رہ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ کے لیے ہمارے چینل کے اوپر بہت ساری اچھی ویڈیوز ہیں اور بہت سارے قیمتی وظائف ہیں جن سے لاکھوں لوگ استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ ابھی آپ ڈسکرپشن پہ جائیں، وہاں پہ کافی زیادہ لنکس ہیں، اور جو وظیفہ آپ کو مطلوب ہو اس پہ لنک پہ کلک کریں اور اپنی مراد کو حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔